مولانا آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ 1947 میں کہا تھا مسلمانوں کو ایڈریس کر کے، جو اس وقت ہجرت کر کے دوسرے ملک پہ جانے والے تھے، مولانا آزاد نے کہا تھا ہراس کا موسم ختم ہو چکا ہے، ہراس کا موسم ختم ہو چکا ہے، اب ملک کے لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملک کے لیے وہ جٹ جائیں۔ ناول کو جس کا نام ہے ریت سمادھی، اور پوری دنیا کا اتنا بین الاقوامی ان کو ایوارڈ ملا ہے، دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ اس ریت سمادھی میں کیا ہے؟ یہی ان کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ہو رہا ہے، یہی ہندو مسلم ایشو کو لے کے اور اقتدار میں لوگ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اس کے ناول میں وہی جس کا نام ہے ریت سمادھی، اور اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے، اسی لیے اس کو بکر پرائز ملا ہے۔ اس میں کرشنا سوپتی سے لے کے سعادت حسن منٹو سے لے کے انتظار حسین، اس میں سب ہے، اور سب کو اس نے اس صف میں کھڑا کیا ہے جہاں مسلمان وکٹمائز ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اقتدار میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو جب کسی ہندی ایشو پہ کوئی بات ہوتی ہے تو سب لوگوں کے ٹویٹس اور ہر طرح سے وہ لوگ کھل جاتے ہیں۔ اس کی اتنا بڑا اعزاز ملا ہے ہندوستان کو، ایک وہ عورت ہے، اور دوسرے وہ سیکولر ہے، تیسرے وہ مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں درد ہے۔ کسی برسرے اقتدار جن کے نام ادیب بھائی نے لیے ہیں، ان میں سے کسی نے ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ بین الاقوامی آنر ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی سائیکالوجی کیا ہے۔ اور اب آخری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس کے مسعود صاحب نے اس پہ اور اعظم نے اس بات کو بھی بہت ایمفسائز کیا کہ آج کی خبر یہ ہے کہ جمعیت العلماء ہند کے دونوں حصے جو ہیں they are meeting on one platform، اور ایک دوسرے کو وہ تعاون دے رہے ہیں۔ This is a very big news، کیونکہ اسی طرح سے سارے جو تفرقے ہیں، سارے جو سیگمنٹس ہیں، سارے جو ہم لوگ جو ٹوٹے ہوئے فریگمنٹڈ لوگ ہیں، اگر ہم اپنی اسٹرینتھ کو اکٹھا کریں، جس کا انہوں نے میرے تینوں بھائیوں نے جو مجھ سے پہلے بولے، انہوں نے اسی بات کو ایمفیسس دیا ہے۔ آپ لوگ سب یہاں آئے ہیں، آپ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کے ہیں، لوگوں نے آپ کو انجمن کہا ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر آپ لوگ یہاں اپنے خرچے پہ، بڑی بات ہے، نہ تو کوئی فنڈنگ ہے نہ تو کوئی ریسورسز ہیں، اپنے خرچے پہ آئے ہیں۔ تو جیسے مولانا آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ 1947 میں کہا تھا مسلمانوں کو ایڈریس کر کے، جو اس وقت ہجرت کر کے دوسرے ملک پہ جانے والے تھے، مولانا آزاد نے کہا تھا ہراس کا موسم ختم ہو چکا ہے، ہراس کا موسم ختم ہو چکا ہے، اب ملک کے لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملک کے لیے وہ جٹ جائیں۔ حالات ڈفرینٹ تھے، مگر بات سینٹیمنٹ یہی ہے کہ ہراس کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ جو انہوں نے اس وقت ایک پروپوزل دیا ہے، جس کی طرف میں نے آپ کی اٹینشن وہاں میں نے مرکوز کی ہے، اس میں جو سیلز ہیں وہی تو سب تکلیفیں ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہے، لیگل ہے، میڈیا سیل ہے، کیس فائلنگ، ہمارے بچے روز اٹھائے جا رہے ہیں، کیس فائلنگ یونٹ ہے، میڈیا سیل ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کاؤنٹر پروپیگینڈا یونٹ، غلط پروپیگینڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو اس کی طرف اٹینشن دیجیے۔ اور میں ایک بات جو بہت اہم ہے، السلام علیکم فاروق صاحب، السلام علیکم جی۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اس میں ایک پیرامڈ سٹرکچر ہے، پیرامڈ یعنی ایپیکس پہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے، نہ تو کوئی پریزیڈنٹ ہے، نہ تو کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، نہ تو کوئی سیکریٹری ہے، نام کے لیے لوگ نہیں ہیں وہاں۔ اور میں یہی بہتر سمجھتی ہوں کہ وہ پیرامڈ سٹرکچر جو ہے اس کی باٹمز اپ اپروچ ہونی چاہیے، یعنی ایپیکس پہ ایڈوائزری کمیٹی ہونی چاہیے، پھر اسٹیٹ یونٹس، پھر ڈسٹرکٹ یونٹ، مطلب پیرامڈ سٹرکچر بہترین ہوتا ہے، کیونکہ نیچے تک بات پہنچنی چاہیے۔
अगर हम यहाँ नशिस्तन मुस्तन बर्खास्तन करके बात खत्म कर देंगे तो अदीब भाई और इनके साथियों का इतना बड़ा एफर्ट ये बिल्कुल इट विल कम टू जीरो। तो इस वक्त बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें लड़ा दी हैं इस मुल्क के लिए, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, अजीज कुरैशी साहब हो, रहमान साहब हो, और जितने लोगों ने, तो उनको दिया, उनका तजुर्बा है, मगर हम लोग पीछे की तरफ नहीं देख रहे। बार बार हम कह रहे हैं कि हिरास का मौसम खत्म हो चुका है, पीछे की तरफ मत देखिए, आगे की तरफ देखिए, और आगे का जो रोड मैप है उस रोड मैप को तैयार करना है, उस स्ट्रैटेजी को तैयार करना है। और अगर इस आज के दिन के जब इख्तिताम पे आएगा, अगर एक स्ट्रैटेजी और रोड मैप तैयार हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी इस एफर्ट की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।